السلام علیکم میرے ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہنسی ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ناول انجوائے کر رہے ہوں گے. جی تو ہمارا جو پہلا ناول تھا رشتہ دل کا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو اس سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا وہ تو جو درمیان میں رہ گیا تھا، بیچ میں چھوٹ گیا تھا، سکون دل، جو ہمارے رہ گئے تھے 3 ایپیسوڈ دینے کے بعد پھر نہیں تھا دیا. پھر اب میں یہ وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں، اس کی 4 ایپیسوڈ دے رہی ہوں. امید کرتی ہوں ناول آپ کو اچھا لگے گا اور انجوائے کریں گے. اگر اچھا لگے لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. یہ بہت زبردست ناول ہے، مطلب روٹ بھی ہے، ہیرو بیس بھی ہے، فنی بھی ہے، فورس میرج بھی ہے، لو سٹوری بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. بہت مزہ آئے گا آپ لوگ کو یہ ناول انجوائے کرتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں آج پہ. سکون دل ایپیسوڈ نمبر 4. تیار آنا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، آصف سائیں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ علیشا مہک کی کمرے کی طرف دوڑی تاکہ اس کو اٹھا سکے. دعا بھی جوس کا گلاس لے کر اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ اسما ناشتہ کرنے میں مگن تھی. جاؤ تم بھی چلی جاؤ اس کے اٹھانے، مسز عامر نے ہنس کر کہا. پھپھو سائیں وہ اندر گئی ہیں، اٹھا دیں گی، مجھے ناشتہ کرنا ہے. اسما کھانے کے درمیان بمشکل بولی تو سب اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے. کھانے کے درمیان نہیں اٹھ سکتی یہ، رومان سائیں ہنس کر بولے تو سب مسکرا دیے. حمزہ حیدر وہ جو جاگنگ کر کے لوٹا تھا، مجھے سلمان کے بلانے پر ان کی طرف بڑھ گیا. جی ماما جان، وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولا. پھر کیا سوچا ہے شادی کا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا. اہم، وہ سیدھا ہو بیٹھا. ماما جان بات یہ ہے، حیدر کو محبت ہو گئی ہے. وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی. کون ہے وہ؟ میں اپنے شہزادے کے لیے ان کا ہاتھ مانگوں گی. وہ خوشی سے بولی. ماما وہ کیا نا، ابھی لڑکی راضی نہیں ہے. وہ کان کھجاتا بولا تو وہ آنکھیں چھوٹی کر گئی. کون ہے وہ ناشکری لڑکی؟ تم مجھے بتاؤ، میں خود راضی کروں گی. انہوں نے پوچھا. وہ ماما جان، وہ بیچ میں رکا، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. وہ آپ کی بھانجی مہک شاہ ہے. وہ گہرا سانس بھرتا بولا تو اس کو دیکھتی رہ گئی. حیدر، پہلے تم نے اس بچی کو رسوا کیا، اب تم سے شادی کے خواہش مند ہو. وہ دکھ سے بولی. ان کے ذہن میں اب بھی مہک شاہ کے آنسوؤں سے تر چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی کہ آنٹی میں نہیں جانتی میرے دل میں کیا ہے، لیکن سیدھی بات کہ مجھے حمزہ حیدر پسند ہے. ان کو بولے مجھے ایسے مت دھت کرے، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن میرے تماشا تو نہ بنائے. جب انہوں نے حمزہ کو منع کیا تو وہ اس کی حالت کا بتایا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسا. اب اس کے ایٹیٹیوڈ کی میں ایسی کی تیسی کروں گا. کیسے مجھے اگنور کرتی تھی. وہ بس اس کو افسوس سے دیکھتی رہ گئی. ماما جان کہاں کھو گئی؟ حمزہ ان کو ہلا کر بولا تو وہ چونکتی ہوش میں آئی اور اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت لی ان سے کچھ مانگ رہا تھا. اکلوتا بیٹا تھا، کیسے نہ پگھلتی. حیدر تم نے اس بچی کو بہت تکلیف دی ہے، مجھ میں ہمت نہیں اس کا رشتہ مانگنے کی. آنٹی کے پاس وہ بولی تو ان کے کندھے سے تھام گیا. ماما جان آپ جائیں، بات کریں آنٹی کے سسر سے، مجھے امید ہے آپ اتنے ہینڈسم بیٹے کو منع نہیں کریں گے. وہ مسکرا کر بولا تو بے ساختہ اس کی نظر اتار گئی. اچھا میں جاتی ہوں آج. وہ مسکرا کر موبائل نکال کر سولو ہارٹ بولے تو وہ گنگناتا سولو ہارٹ پر میسج کرتا تو وہ گنگناتا باہر نکل گیا، جو مہک شاہ کے نمبر سے سیف تھا. حیدر کی دلہن کا ہاتھ مانگنے جا رہی ہیں ماما آج شام مینشن. وہ بیڈ کراگ پہ گرنے والے انداز میں لیٹ گیا. دن کے 12 بج چکے تھے جب سائم خان کی آنکھوں میں نیند کی خماری لیے باہر آئے. مورے ناشتہ دے دے، مجھے باہر جانا ہے کام پر. وہ بولا تو آسما نے زینب کو اشارہ کیا. وہ سمجھتی جلدی سے اٹھ کر کچن میں بھاگی. اٹھ گیا جانی؟ فؤاد نے طنز مارا تو وہ سر کھجا گیا. ٹائم دیکھ رہے ہو آپ، اتنا زیادہ ہو گیا ہے. وجدان ناراضگی سے بولا تو وہ مسکرا دیا. ارے فکر نہ اور، تمہارا سا سائم خان ہے. سائم فخر سے کالر اچکا کر بولا تو اس کو گھور کر رہ گیا. سنیے، نسوانی آواز پر چاروں نظریں اٹھے. جہاں نیہا شرمیلی مسکراہٹ لے سالار کو دیکھ رہی تھی. سالار نے تینوں کی طرف دیکھا، پھر خود کو. میں؟ وہ آنکھیں کھول کر بولا تو تینوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی. جی آپ سالار جی، وہ آنکھیں جھکاتی بولی تو سالار کا دل کیا اس نوٹنکی کے 2 تھپڑ لگائے. ہاں بولو. سالار ناگواری سے بولا. وجدان کے منہ سے ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو چکا تھا، جس کو سالار نے خونخوار نظروں سے گھورا. وہ میں کہہ رہی تھی سالار جی کہ ہم عید کے لیے ایک جیسے کپڑے لیں گے. وہ دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی بولی تو وجدان کا چھت پاڑ کہکا گونجا، جبکہ سائم اور فواد بھی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا. سالار تو اس کی بات پر بونچا رہ گیا. آسما کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. جو سمجھایا وہ بولنے کے بجائے الٹا بول چکی تھی. میں فراک میں کیسی لگوں گا؟
استغفراللہ لا حول ولا قوت، اس نے اپنی صوت پر لعنت بھیجی۔ او بہن مجھے معاف کر، تمہارے کپڑے تمہیں مبارک۔ وہ تب کر کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وجدان کے کہکر نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ یہ ہے بیچاری سوچ میں کہ اس کا کیا ہوا ہے۔ مرحبا خان بابا۔ السلام علیکم۔ سائم نے اندر آتے ارشد خان کو سلام کیا اور ان کے پیچھے ان کے دونوں بھائی نے قدم رکھا۔ چھوٹے بڑے خان بابا مرحبا۔ وجدان نے شرارت سے بولا تو شان خان اور سلطان خان مسکرا دیے۔ اسی وقت زینب سائم کے لیے ناشتہ لے آئی۔ سائم نے ناگواری سے اس کو دیکھا، وجدان کو اشارہ کیا، جس نے مسکراتے ہوئے اس سے ٹرے لی تو وہ اس کے رویے پر افسردہ ہو گئی۔ مہک اٹھ جا، دعا اس کو ہلاتی بولی تو وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اٹھ جا، 12 بجنے والے ہیں، علیشا منت بھرے انداز میں بولی تو مہک نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر۔ دعا نے ہاتھ میں پکڑا سارا جوس اس کے اوپر گرا دیا۔ ٹھنڈا جوس گرتے ہی وہ چیخ مار کر اٹھی۔ دعا تو آج تو بچ۔ اب وہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سب نے ان کو دیکھا۔ یہ تو ہر روز کا کام تھا، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کی ہر روز شامات آئی ہوتی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ مسز شاہ نے اس کو گھورتا تو وہ نیلی سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی نہیں ماما صاحب، ابھی اٹھوں گی تو سب کہکے لگا گئے۔ دیکھ رہی ہیں آپ؟ مسز شاہ جی سے بولے تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ارے ماما صاحب، جب میں یہاں ہوں تو مطلب اٹھ گئی ہوں نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو مسز شاہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ ویسے بھابھی صاحب بول تو یہ ٹھیک ہی رہی ہے، رومان صاحب شرارت سے بولا تو سب ہنس دیے۔ ناشتہ کر لو، مسز آصف بولی۔ اب میرا ناشتہ نکالے، میں فریش ہو کر آئی، مسکراتی بول کر اندر بڑھ گئی اور ان تینوں نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ارشد لالہ، رات کو آپ کے سبود نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، آسماں ارشد خان سے بولی تو ناشتہ کرتے سائم کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب؟ آسماں خان بابا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وجدان اور فواد خاموش بیٹھے تھے۔ سنم اور سائمہ بھی آ چکی تھی۔ سائم نے سب کو اگنور کیا اور اٹھ کر سنم کے گلے لگا۔ ماں کا غلام، سائمہ بڑبڑائی۔ رات یہ چاروں 2 بجے گھر لوٹے۔ میں نے پوچھا تو آگے سے بدتمیزی کرنے لگا یہ لڑکا۔ آسماں ناگواری سے بولی تو وہاں موجود تینوں بھائیوں کو غصہ آیا۔ سائم پتر، تم نے بدتمیزی کیوں کی؟ سلطان خان نے پوچھا۔ چھوٹے خان بابا، میں نے نہیں کی، وہ کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولا۔ سائم خان، ابھی کے ابھی آسماں سے معافی مانگو۔ ارشد خان بولے تو سائم خان کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، جب میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو میں کیوں مانگوں؟ وہ دھاڑ کر بولا تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تمہیں۔ ارشد خان غصے سے بولے تو سائم ایک سرد کہکا لگایا۔ حکم کبھی سائم خان نے کسی کا نہیں مانا، اور رہی بات معافی تو معافی میں اپنی غلطیوں کو بھی نہیں مانگی۔ بغیر غلطی کے سائم خان کیسے معافی مانگے گا؟ سائم خان دھاڑتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی کانچ کا گلدان دیوار پر مار کر چور چور کر دیا۔ سب ڈر گئے اس کے جنونی ضدی پن سے۔ وہ غصے سے باہر نکل تو وجدان اور فواد اس کے پیچھے بھاگے۔ آواز سن کر سالار بھی بھاگ کر آیا تو سنم نے روتے ہوئے سب بتایا۔ وہ بھی باہر بھاگا۔ کون سی ڈریس پہن رہی ہے؟ دعا نے پوچھا۔ دیکھتی ہوں، مہک کہتی کبرڈ میں گھس گئی۔ آخر 10 منٹ کی کوشش کے بعد ایک ڈریس سلیکٹ کرنے میں کامیاب۔ مہرون کرتا جس پر وائٹ جینز پینٹ تھی۔ واٹ اے گڈ چوائس، علیشا بولی تو وہ مسکرا دی۔ ارے یار، میرا موبائل پتہ نہیں کہاں ہے، کبھی میں بھول جاؤں۔ مہک بولی تو علیشا نے اس کو گھورا۔ تیرے بستر پر ہی ہے، یقیناً رات کو یوز کر رہی ہوگی، اسماء بولی تو وہ کہکا لگا گئی۔ ہاں یار، ناولز پڑھ رہی تھی، مہک نے کہا۔ وہ تینوں مسکرا دی کیونکہ ان چاروں کا یہی حال تھا، ناولز کی دنیا تھی وہ۔ یار، یہ ستمگڑھ سائیں کا میسج آیا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ علیشا موبائل اٹھایا تو سامنے ستمگڑھ سائیں کے نام سے نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ کہا کیا بولی تو سچ میں؟ مہک شوق سے کیفیت میں بولی۔ ہاں یہ دیکھ۔ اس نے فون آگے کیا تو وہ ساری مہک کو بے ساختہ سب یاد۔ میں نے فون آگے کیا تو وہ سارا مہک بے ساختہ سب یاد ہے۔ اس نے اس کے پاس گئی، اس کا نام دیکھ کر اس نے نفرت سے اس کا نام دیکھا۔ کون ہے یہ؟ دعا کے تاثرات نوٹ کرتی پوچھ بیٹھی۔ حمزہ سائیں، مہک نے 2 لفظ بولی۔ واٹ؟ وہ تینوں چیخیں۔ ان کا لاک کر فون دیکھ کیا میسج؟ اسماء نے کہا تو میسج اوپن کر گئے۔
جس کو پڑھ کر وہ سب شاپ رہیں، کتنا گرے ہیں حمزہ سے، اب یہاں تم میں سے کسی کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے۔ مہک تعصب اور ناگوار کے ملے جلے تاثرات میں بولی، وہ تیروں نے سے گرا جیسے اس کا دماغ ہو گیا پاگل لڑکی، وہ سانڈ تیرے لیے رشتہ بھیج رہا ہے۔ دعا نے کہا تو مہک اچھلی، ہا ہا ہا، پاگل ہو گیا، اس کو لگتا ہے میں اب اس سے شادی کروں گی۔ مہک ہنس کر بولی، فون اٹھا کر میسج ٹائپ کیا، حمزہ سائیں مہربانی کر کے رشتہ نہ بھیجیں، کیونکہ مہک شاہ آپ سے شادی کرنے سے بہتر مرنا پسند کرے گی۔ مہک شاہ آپ کی اوقات سے باہر ہے حمزہ سائیں۔ میسج ٹائپ کر وہ کپڑے اٹھاتی نہانے چلی گئی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ان سب نے دیکھے۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے حمزہ حیدر، بیچاری کے ساتھ بہت برا کیا تم نے، اسما دکھ سے بولی۔ تو وہ دونوں بھی ہونٹ پیچ گئیں، کیونکہ غلطی ان کی بھی تھی، ان سب نے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم جا کر اقرار کر لو۔ سائم یار سن تو سہی، فواد اس کے پیچھے بھاگا، فواد مجھے اکیلا چھوڑ دو، سائم بولا تو وہ ہونٹ پیچ گیا۔ جب وہ سخت غصے میں ہوتا تو سب کو برا نام لیتا۔ سائم ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ہونٹوں سے لگایا، آج جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اس کو اپنی پھپھو سے اس کی امید نہیں تھی، لیکن کیا کرے جب لوگ کی آنکھوں میں برائی کی پٹی باندھی جائے۔ کافی دیر سگریٹ پھونک کر وہ پرسکون ہوا تو دیوار پلانگ آیا، سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے ڈرتا تھا، ڈرتا تو وہ اپنے باپ سے بھی نہیں تھا، وہ بس اب کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی اندر آیا ویسے ہی باہر نکل گیا، جہاں موجود پراڈو میں وہ تینوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سالار خان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بولا، ذہن نصیب خان کا غصہ تو اترا، وہ طنز کرتا اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کیا کریں، تم جیسے ساتھی ہو تو خندق پڑنا ہی پڑتا ہے، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ گیا، اور ساتھ ہی سالار کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے کا اشارہ کر گیا، کیونکہ ہمیشہ ڈرائیونگ وہ ہی کرتا تھا۔ فواد بھی ڈرائیونگ میں ماہر تھا، اب تک 101 خطرناک سٹنٹ اور ریسز جیت کر وہ بیسٹ رائڈر کا ایوارڈ جیت چکا تھا۔ چلو شکر ہے، کوئی نیک کام میں ہمارا نام تو آیا، وجدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا، سالار نے مسکرا کر کہا، اس کو چابی پکڑا گیا۔ سائم لالا، ابھی سائم بیٹھا ہی تھا کہ تینوں تیمور خان بھاگتا ہوا آیا۔ ماشاءاللہ لالا جان، کیا بات ہے بچہ، سائم اس بچے کو پیار کرتا بولا۔ لالا ہم کو نہ بابی چاہیے، تیمور پٹھانوں والے لہجے میں بولا تو سائم خان چونکا، جبکہ وجدان اور سالار کا قہقہ بلند ہوا۔ بچہ بھابی پھر کبھی لا دوں گا، ابھی جاؤ، رات کو بات کرتا ہوں، سائم گلا کرتا بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ بس ہم کو جلدی سے آپ کا بیوی چاہیے تاکہ کھنکار میں بھی چاچو بنوں، تیمور چلا کر کہتا گھر کے اندر چلا گیا۔ سائم تو آنکھیں کھولی اس کو دیکھتا رہا۔ چل آجا، اب کیا اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے سپنوں میں، سالار ہنس کر بولا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، بچوں کو دنیا میں لانے کا پروسیس کر رہا تھا سپنوں میں، سائم منہ پھاڑ کر بے باکی سے بولا تو سیدھا سادہ سالار استغفراللہ کہہ گیا۔ وجدان اور فواد بھی اتنی بے باکی کو سمٹا گئے۔ سائم نے ان کا چہرہ دیکھ کر قہقہ لگایا، تو ہے ہی بے باک کمینہ خان، سالار تب کر بولا تو وہ قہقہ لگا گیا۔ کہاں جانی بے باک کمینہ نہیں، بے باک کمینوں کا سردار ہوں میں، ہا ہا، سائم بے شرمی سے کہتا قہقہ لگا گیا۔ بھائی بندے کو دیکھنا تو چاہیے نا سامنے کون ہے، وجدان معصوم لہجے میں بولا۔ تم لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ تمہارے سامنے سائم خان ہے۔ سائم خان آنکھ ونک کرتا بولا تو تینوں دانت شیم لیس مین پس گئے۔ وہ چاروں ڈیڈی تین دوپہر کے 2 بج چکے تھے، لیکن آصف سائیں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یار کہاں رہ گئے چاچو سائیں، اسما الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، دعا کندھے اچکا گئی، اتنے میں رباب علیشہ کی بہن نے آ کر اطلاع دی کہ ماموں سائیں بلا رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلے تو سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اسما ڈارک بلو اور وائٹ کلر کے ڈریس میں، بالوں کو دونوں سائڈ آگے ڈالے، پیروں میں وائٹ نگینوں کی چپل پہنے ہوئے تھی۔ دعا گلابی اور زنک ڈریس میں، بالوں کو آڑی چوٹی کر کے، پیروں میں پنک ہی جوتی پہنے ہوئے تھی۔ علیشہ نے بلیک اور سکن ڈریس کے ساتھ بلیک خصے اور بالوں کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا۔ مہک میرون اور وائٹ ڈریس میں، پیروں میں وائٹ جوگرز پہنے، بالوں کو آگے سے فرنچ کر کے پیچھے سے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ بلا شبہ ساری ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا جی، باہر نکل گئی جہاں آصف سائیں انہیں السلام علیکم، خدا حافظ، وہ سلام کرتی جیپ میں انتظار کر رہے تھے۔ مہک نے آصف سائیں والی ساتھ والی سیٹ سنبھال لی اور ان تینوں پیسنجر سیٹ، ان کے ساتھ ہی رومان سائیں سب لڑکوں کو لے کر جا چکے تھے۔
حمزہ حیدر ریکنگ چیئر پر بیٹھا جول رہا تھا، آنکھیں فل ریڈ تھی۔ اس نے سولو ہارٹ کی چیٹ سامنے ہی میز پر پڑی قیمتی موبائل پر اوپن تھی۔ وہاں پر وہ میسج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نو 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 نو، میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا، وہ چیخ کر کہتا۔ موبائل دیوار پر مار گیا۔ وہ کیسے حمزہ حیدر کو انکار کر سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ خود سے بولتا، ایک جھٹکے سے اٹھا اور آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ لوگ ڈیرے کی سرحد پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہاں کے ماحول سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی ہوئی تھی۔ بابا صاحب، یہاں تو سب پٹھان ہی پٹھان ہیں، دعا نے باہر کے منظر کو تصویر بناتے ہوئے کہا۔ یہ شہر ہی پٹھانوں کا ہے تو پٹھان ہی ہوں گے نا، آصف صاحب نے کہا تو سب مسکرا دے۔ ایک جگہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے جیپ رک چکی تھی۔ مہک نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا، ساتھ ہی اس کی نظر اپنے سائیڈ پر کھڑی پراڈو پر پڑی۔ واؤ! اس کے کہنے کے ساتھ ہی پک بنانے کے لیے موبائل نکالا اور باہر کی طرف پیٹ کر لی، جس سے اس کے پیچھے پک میں بلیک پراڈو آ رہی تھی۔ پراڈو میں بیٹھے سائم خان نے غصے سے اس ٹریفک کو دیکھا۔ آپ پہ کنٹرول رکھ۔ فواد نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے پراڈو کے شیشے سے باہر دیکھا، جہاں ایک جیپ میں موجود اس لڑکی نے اس کی پراڈو کے ساتھ پک بنانے کا اچھا طریقہ جانا تھا۔ اس کو بے ساختہ اس عقلمند لڑکی میں دلچسپی ہوئی۔ وہ بے ساختہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر گیا۔ سامنے ہی کلک کی آواز گونجی۔ مہک شاہ جو تصویر کلک کر چکی تھی، ایک دم موبائل میں ایک اور اجنبی چہرہ نمودار ہونے پر بے ساختہ گردن موڑ گئی، تو نظریں سائم خان کی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں، جو بلیک شرٹ میں گلاسز کو ناک پر ٹکائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہک بے ساختہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر رخ پھیر گئی تو سائم خان کا دل دھڑکا۔ ایک بے باک خیال اس کے ذہن میں آیا، جانی مت بول، اس لڑکی کا باپ ساتھ ہے۔ سالار جو کب سے اس کو نوٹ کر رہا تھا بول پڑا تو وہ مسکرا دیا، جبکہ وہ حیران بھی تھے کہ کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھنے والا کیسے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ مہک نے موبائل کی طرف دیکھا، جہاں اتفاق سے بہت پیاری تصویر آئی تھی۔ توبہ، دیکھو، مہک نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا۔ آصف صاحب نیچے اتر کر معائنہ کرنے جا چکے تھے۔ وہ تینوں ناولز پر بات کر رہی تھیں۔ جب مہک نے ان کی طرف موبائل بڑھایا، تینوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران ہوئے۔ تصویر میں مہک اس اجنبی بندے کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی اور وہ بندہ اس کی طرف جیسے ایک پوز ہو۔ واہ یار، یہ پٹھان کتنا خوبصورت ہے، علیشا نے بولی۔ اور پیس بھی ہے، ذرا دیکھو تو، مہک مزاحیہ بولی۔ دعا نے جیپ سے باہر جھانکا تو ان کے صرف سائم ہی نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر وہ جان بال سیٹ کرتا جلدی سے شیشہ نیچے کر گیا۔ سالار سپٹا کر سیدھا ہو گیا۔ فواد نے ذرا کی نظر ادھر ادھر اٹھا کر سامنے دیتا وہاں موجود ایک شرارتی مسکراہٹ چہرے پر لیے اس لڑکی کو یک ٹک دیکھ گیا۔ یہ تو ہمیں ہی دیکھے جا رہے ہیں، بے شرم کے شکل تو دیکھو کتنی پیاری ہے، اور حرکتیں دیکھو۔ مہک جل کر بولی۔ شیشہ اوپر کر گئی تو سائم کھسکا ہو گیا۔ اس نے دیکھا دیکھی دعا بھی شیشہ اوپر کر گئی۔ فواد جیسے خواب میں چونکا۔ زرغونہ، سائم نے بے ساختہ پشتوں میں ہڑبڑایا۔ کچھ ہی منٹ بعد آصف صاحب آئے تو سائم ان کو دیکھ کر چونکا۔ یعنی ان کو دیکھ؟ سائم نے فواد کو کوہنی میں تو سب گرے ڈریس میں بلبوس آصف صاحب کو دیکھا۔ یہ تو اپنے بزنس پارٹنر نہیں ہے؟ سالار چونک کر بولا۔ ابے پاگل، یہ بزنس پارٹنر نہیں بلکہ خان بابا کے دوست ہیں بچپن کے، میں ان سے ملا ہوں کئی بار، آخری ملاقات 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سائم خوشی سے بولا تو سب اس کو گھورا۔ وہ اگنور کرتا نیچے اترا اور مہک کی سائیڈ آ کر شیشہ نوک کیا۔ مہک شیشہ نیچے کر گئی۔ ماما جان، ماما جان، حیدر کی چلانے کی آواز پر وہ بے ساختہ بھاگی آئیں۔ کیا ہوا میری جان؟ حیدر، میری جان، وہ پریشان ہوتی اس کو دیکھ کر بولی، جس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ ابھی کے ابھی آنٹی کے جائیں، جا کے رشتہ مانگے جائیں فوراً۔ وہ چیخ کر بولا۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ ایک دم میں کیسے جاؤں؟ رات میں جاؤں گی، وہ ناگواری سے بولی۔ میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ ابھی مطلب ابھی، سمجھے آپ جلدی ریڈی ہو جائیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بدتمیزی کی حد کرتا لمبے لمبے ڈانک بھرتا کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے مسز سلمان سب پکڑ کر رہ گئیں۔ سامنے ہی اس سبز آنکھوں والے پٹھان کو دیکھ کر وہ گھبرائے۔ یہی حال دعا کا تھا۔ آصف صاحب نے سائم کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ سائم خان، تم یہاں؟ وہ جیپ سے اترتے بولے۔ سائم خان؟ وہ ساری ایک ساتھ بڑبڑائیں۔ اللہ، یہ کون سا رشتہ دار نکل آیا ہے؟ مہک اس کی نظریں تنگ آتی بولی۔ یہ پتہ نہیں، ایک تو ہمارا خاندان پتہ نہیں کہاں کہاں مشہور ہے۔ علیشا سائم خان کو گھورتی بولی۔ انکل، میں یہیں رہتا ہوں، آپ یہاں کیسے؟ سائم ان کے گلے ملتا بولا۔ ہاں بس بیٹا، تھوڑا کام تھا، پھر بچیاں ضد کر رہی تھیں کہ ڈیرہ گھومنا ہے۔ اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ مسکرا کر بولے تو سائم بے ساختہ مہک کو دیکھا، جو فوار نظر سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان آئی تھی، جس کی تعریف دعا نے کی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے اتر کر سائم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ تب تک آرام
وغیرہ کر چکے تھے۔ خان بابا گھر ہیں، آئے وہیں چلیں گے، یہ سب آپ بھی ہیں، سکون سے کام نپٹا لیں۔ سائم مسکرا بولا تو آصف وہیں مان گئے، وہ باتوں میں مشغول تھے، تو بیچارہ میسنے خانوں کو گھور رہی تھی۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑے آصف سائیں کو موبائل پر رومان سائیں کی کال آئی۔ ہیلو چاچو سائیں، مہک کان سے فون لگاتی بولی، کہاں ہو تم سب؟ رومان سائی کی آواز گونجی، ہم بھی ٹریفک میں پھنسے ہیں۔ مہک بولی تو اچھا آصف سائی کو کہو روڈ ان بلاک ہو گیا ہے، جلدی کریں۔ وہ جلدی سے کہتا کال کٹ گیا، شکر ہے راستہ کھلا۔ اسما بولی ابھی بابا سائی کو بول دیں۔ مہک نے کہا تو دعا لیٹنے والے انداز میں پاؤں پسا رکھ گئی، جا کر بول دے۔ اس نے کہا تو وہ خونخوار نظر اس کو گھور گئی۔ ابے یار یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یہ جیپ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی بولی۔ یہ دیکھتا سائم آگے آ کر دروازہ کھول کی ہمت کو دیکھا۔ گڑیا دھیان سے باہر آؤ، سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ سائم اس کو کہتا شوق دے گیا۔ ان تینوں کا کہکا۔ یہ دیکھتا سائم خان آگے آ کر دروازہ کھول، سب نے حیرت سے اس کی ہمت کو دیکھا۔ گڑیا دھیان سے، ڈور باہر سے لاک تھا۔ سائم اس کو کہتا شوق دے گیا۔ ان تینوں کا کہکا۔ وجدان کی ہنسی روکنے کے چکروں میں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مہک پیر پٹکتی آگے بڑھی تو سائم اس چھوٹے پیکٹ کو پیار سے دیکھا۔ چاچو سائیں روڈ ان بلاک ہو گیا ہے، جلدی چلیں، چاچو رومان سائی ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ سب کو اگنور کرتی بولی۔ سائم اس کو دیکھتا رہ گیا۔ چلیں، یہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی مہک شاہ۔ آصف سائیں مسکرا کر بولے تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ مہک شاہ؟ سائم زیر لب بڑبڑائے۔ مہک یہ ہے سالار، یہ فواد، اور یہ سائم، یہ وجدان، سائم کا بھائی، یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں۔ آصف سائیں مسکرا کر بولا تو زبردستی مسکرے۔ السلام علیکم چھوٹی لڑکی۔ وجدان مسکرا کر بولا تو اس کے شرارتی انداز میں بولنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وعلیکم السلام بڑے سائیں، وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی بولی۔ بھائی سائیں، وہ سالار اور فواد کو سلام کرتی بولی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم انکل سائیں۔ مہک سائم کو اس انداز میں بولتی بدلہ لے گی۔ وجدان اور سالار کا جناتی کہکا گونجا۔ سائم نے جھپ کر اس ایٹم بم کو دیکھا جو اس ایک ادا سے چلتی جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ ویسے انکل یہ زیادتی ہے، سائم نے خفت مٹاتے بولا۔ آصف سائیں کہکا لگا گئے۔ ابے بھائی تو نے ہی اس کو گڑیا بولا تھا نا؟ وجدان بولا۔ ہاں تو وہ تو ہے ہی چھوٹی سی گڑیا جیسی۔ سائم بولا تو وہ آنکھیں گھما گیا۔ بس پھر بھی تو اس کو انکل ہی لگا ہوگا نا؟ اب کی بار سالار بولا اور گاڑی میں بیٹھ گئے کیونکہ آصف سائیں ان کے پیچھے ہی نکلنا تھا۔ وجدان کال کر کے گھر انفارم کر چکا تھا۔ چاچو سائیں کہاں جا رہے ہیں؟ ان میسنے خانوں کو اپنے آگے چلتے تھے۔ اسما نے پوچھا۔ ان کے گھر، ان کے دوست کے گھر۔ مہک چبا چبا کر جواب دیا۔ آصف سائیں نے رومان کو کال کر کے پیچھے بلا لیا تھا۔ ان سب نے آگے ان خانوں کی گاڑی تھی، ان سب کے پیچھے آصف سائیں اور ان سے پیچھے رومان سائیں کی مسز سلمان تیار ہو چکی تھی، سائرہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ حمزہ حیدر گاڑی میں چابی گھماتا ہوا آیا۔ ارے واہ، میری ماں تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو مسز سلمان نے ناراض کے سے دیکھا۔ ارے یار ناراض نہیں ہونا، اچھا سوری میری ماں، حمزہ ہنس کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا ویسے حمزہ حیدر کی دلہن کے لیے کیا لے کر جا رہی ہو؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا لے کر جا رہی ہو؟ ابھی ہم صرف رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اس چلاک لڑکی کو، سائرہ تیز لہجے میں بولی۔ اور جسٹ شٹ اپ، چلاک ہوں گی آپ خود، وہ ایسی نہیں ہے، آئندہ حیدر کی دلہن کا ایسا بولا جان نکال لوں گا۔ وہ دھاڑا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ مسز سلمان نے اس کو دیکھا جو دن بدن جنونی ہو رہا تھا۔ اور ماما آپ راستے میں ہی حیدر کی دلہن کے لیے کچھ لے لینا، وہ ان کو کہتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے کون سا جادو کر دیا اس پر۔ سائرہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں فل آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ تم پہلی بار دیوانے کر گئے ہم تیرے دل نشیں۔ سائم ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ تینوں اس کو گھورنے لگے۔ یہ جو تیرے جذبات آگ جاگ رہے ہیں نا، یہ سب معلوم ہے۔ فواد بولا تو وہ جان بوجھ کر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بندہ بولا۔ وہی جو مہک شاہ کو دے کر تمہیں کچھ ہو رہا ہے نا، وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ وجدان بولا تو اس نے اس کو گھورا۔ نام نہیں لو، منہ توڑ دوں گا۔ سائم جلن سے بولا تو تینوں بے ساختہ اوہ کر گئے۔ کیوں نہ نام لوں؟ وجدان شرارت سے بولا۔ بڑی ہے وہ تم سے۔ سائم لاپرواہی سے بولا۔ اوپس، او بس کر بھائی، میری بیچاری شکل سے ہی 17 کی لگتی ہے۔ وجدان صدمے سے بولا تو وہ خود 20 کا تھا، جبکہ سائم اور سالار 25 کے تھے، فواد 23 کا تھا۔
ہاں تو ستارہ کی اس کی عمر 25 میری، ساتھ جمع کر تم سے تو بڑے ہو گئے نا۔ سائم بولا تو وہ تینوں کی آنکھیں پڑے اس کو دیکھ رہے تھے، شاید وہ بول دے مذاق کر رہا ہے۔ فواد بولا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ یار نہ کر، مجھے پتا ہے تو مذاق کر رہا ہے۔ ہائے میرا تو اس کی آنکھواری پہ دل آ گیا ہے۔ دعا نے آصف سائیں کی موجودگی کی وجہ سے اپنے گروپ میں میسج کیا جس کو پڑھتے تینوں کو کرنٹ لگا۔ بکواس نہ کر، مہک نے کہا۔ اوقات سے باہر نہ سوچ، علیشا نے کہا۔ وخان تجھے منہ لگائے آئی بڑی چل بھاگ، علیشا نے بھی میسج کیا۔ تینوں ایک دوسرے کا جواب دیکھ کر مسکرائیں۔ دعا تل ملا اٹھی۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی کالے مراسی سے ہو۔ دعا میسج کر کے فون بند کر کے اس کے میسج پر تینوں نے اس کو گھورا، تبھی گاڑی کی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی جہاں لائٹوں سے لکھا خان ویلا جگمگا رہا تھا۔ وہ سب متحیر ہو گئے۔ واؤ کتنی پیاری ہے، دعا گاڑی سے اترتی بولی تو فواد نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے سنگت میں حویلی میں داخل ہوئے جہاں ان سب کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ کیسے ہو ارشد خان؟ آصف سائیں نے گلے ملتے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ یہ بچیاں کون ہیں؟ انہوں نے چاروں کا سلام کرنے پر پوچھا تو آصف سائیں مسکرا کر تعارف کروا کے انہوں نے خوش دلی سے سب کا استقبال کیا۔ سائمہ آسماں بھی خوش دلی سے ملی۔ زینب اور نے جب ان کو دیکھا وہ تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی پٹھان ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ سید زادیہ تو ان سے بھی زیادہ حسین ہے۔ زینب کی نظر بے ساختہ رومان سائیں کی طرف اٹھی جو کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا، وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ کبھی سائم خان کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ہوا تھا۔ ریان سائیں تو رخسار سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ پٹھانی نقوش والی یہ لڑکی اس کو دل میں اتر رہی تھی، حالانکہ وہ خود ابھی 18 سال کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آصف سائیں ارشد خان کے ساتھ کام پر نکل چکے تھے۔ رومان بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جبکہ ریان سائیں ایک کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ سب باہر لاؤنج میں تھے۔ ان چاروں خانوں کی وجہ سے وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ڈھیڑ بنے بیٹھے تھے۔ تبھی تیمور اٹھ کر آیا۔ مندی مندی آنکھیں کھول سے ان سب کو دیکھا تو فل آنکھیں کھلیں۔ ہائے، مہک نے مسکرا کر اس سرخ سفید گول مٹول بچے کو کہا تو شرما گیا، تو چاروں ہنس پڑیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، دعا نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ تیمور خان ہے، سائم لالا اور وجدان کا بھائی، نیہا نے مسکرا کر جواب دے گئی۔ ان چاروں نے دلچسپی سے بچے کو دیکھا۔ ہے لالا، میں ایک بھابھی کہا تھا، آپ چار چار لے آئے۔ تیمور نے سائم خان میں سرگوشی کی تو اس کی بات پر اس کی آنکھیں پھٹی۔ توبہ استغفر، وہ بھابیاں نہیں ہیں سالے، دھیمے لہجے میں بول۔ ایک بھابھی ہے، سائم اس کے کان میں بڑبڑایا، دوسری بھی بھابھی ہی ہے۔ وجدان شرارت سے علیشا کی طرف، تیمور ادھر سے اٹھ کر مہک کی طرف اشارہ کرتے بولا تو سائم اس کو گھورا جو زینب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سائم ٹانگ پر ٹانگ رکھتا بیٹھ گیا۔ ہے بھابھی، تیمور نے مہک کو مخاطب کیا تو سب چونکے۔ سائم ہڑبڑایا، کیا ہوا بچے؟ مہک اس کی بات اگنور کرتی اس کے گال چوم کر بولی تو یہ دیکھتا سائم ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ باقی سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تیمور مڑا اور واپس سائم کے پاس آیا۔ لالا، انہوں نے تو مجھے کس کر لی، آپ کرو نا ان کو، وہ سائم کے کان کے پاس بولا۔ سائم ہنسا۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد مہک کی طرف بڑھا۔ سائم نے مزے سے ٹیک لگائی، لیکن تیمور کی اگلی حرکت پر وہ بیچارہ سرخ پڑ گیا۔ تیمور نے اسے پوچھا، آپ کا بیبی آپ کی ٹمی میں ہے نا؟ وہ اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا تو مہک جلدی گھبراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ پل میں سرخ انار ہوا تھا۔ اب اس افلاطون کو پکڑ، سائم بڑبڑایا تو وجدان نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ یا لالا، ان کا پیٹ بڑا ہوا ہی نہیں تو آپ کا بیبی کہاں ہے؟ وہ منہ پھاڑ کر بولا تو سائم کی سانس رکی۔ وجدان اتنی بے باکی پر اس کو اٹھاتا باہر بھاگا۔ سرارا اور فواد تو جیسے پتھر ہو چکے تھے۔ لڑکیوں کی حالت تو ان سے بھی خراب تھی۔ مہک تو مانو بے ہوش ہونے والی تھی، حد سے زیادہ سرخ چہرہ اور پھٹی ہوئی آنکھیں۔ سائم اس کی حالت دیکھتا گلا تر کر گیا اور باہر نکل گیا۔ فواد اور سرار بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ سوری یار، ہم معذرت کرتے ہیں، نیہا شرمندگی سے بولی تو وہ ہوش میں آئی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے وہ، مہک کہتی باتوں میں مشغول ہوگی، لیکن چہرہ تپا ہوا، بچہ بھی میسنا ہے۔ دعا علیشا کے کان میں بڑبڑائی، آخر بھائی کس کا ہے؟ علیشا جل کر بولی۔ سنم آ کر بیٹھی۔ بیٹا یہ چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ الرجی ہوئی ہے کیا؟ وہ فکر سے بولی۔ نہیں آنٹی، وہ یہ ایسے ہی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ رخسار نے اس کی حالت کو دیکھتے ان کو باتوں میں مشغول کیا تو سکھ کا سانس لے گئی۔ وہ تو اس بات کو بھول گئی۔
साले तुझे शर्म नहीं आई, साइम तैमूर को गोद में उठाता बोला। तो वो बोला, लाला आप ही ने तो बोला था कि वो भाभी हैं तो इनके बेबी इनके पेट में होगा। वो मासूमे से आंखें टपटपा कर बोला, लेकिन अब मुझे पता है जब भाभी हमारा घर आएंगी बेबी तब भी होगा जब आप। तैमूर समझदारी से सर हिलाकर बात बीच में छोड़ गया। तो साइम ने नासमझी से सबको देखा। तो वजदान ज़बरदस्ती मुस्कुराया और भागने की तैयारी करने लगा। जब मैं क्या बात पूरी करूं, साइम ने कहा। वो वजदान लाला कह रहे थे कि जब भाभी और लाला एक साथ आएंगे तब होगा बेबी, तैमूर ने कहा। तो साइम इसके नीचे उतारता इसके पीछे भागा। साले हरामी, इस मासूम बच्चे के जहन खराब कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, साइम बोलते हुए इसके पीछे भागता जा रहा था। सलार और फवाद दोनों भाइयों के जहन पर इस्तगफार पड़ रहे थे। अगर वजदान कमीना था तो साइम कमीनों का सरदार था। दोनों ही भाई बेशरम थे, अब तीसरे को भी बना रहे थे।